بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول اللہ تعالی انا عند ظن عبدی بی وانا معہ اذا ذکرنی فإن ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی وإن ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر منہم وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِن أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا متفق علیہ۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی متفق علیہ حدیث پڑھی ہے جو اللہ ذوالجلال کے ذکر کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال اپنا ذکر کرنے والوں کے ساتھ کیسا معاملہ رکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ ذوالجلال فرماتا ہے، میں اپنے اس بندے کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ رکھتا ہوں جس طرح وہ میرے بارے میں خیال رکھتا ہے، جس طرح میرے بارے میں سوچتا ہے۔ یعنی اللہ ذوالجلال فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ رکھتا ہوں جس طرح وہ میرے بارے میں سوچتا ہے، جس طرح میرے بارے میں خیال رکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ کوئی دنیاوی کام کر رہا ہے اور اللہ ذوالجلال کے گھر میں یعنی مسجد میں اذان دی جاتی ہے، اللہ اکبر، اور اذان دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں نماز کا وقت ہو گیا ہے، اللہ ذوالجلال سب سے بڑا ہے، یعنی اس کے دربار کی طرف رجوع کرو، کام کاج کو چھوڑ دو اور نماز کی تیاری کرو۔ اور جو شخص یہ سوچتا ہے، کام روک دیتا ہے، ڈرائیور ہے، کاشتکار ہے، کوئی کام بھی کرتا ہے، دکاندار ہے، اذان سن کر نماز کی تیاری کرتا ہے، کام کو چھوڑ دیتا ہے، یہ خیال اس کے دل میں نہیں گزرتا کہ اگر میں نے کام چھوڑ دیا تو میرا کام رہ جائے گا، میرا رزق کم ہوگا، میری مزدوری کم ہوگی۔ صرف اور صرف اللہ ذوالجلال کی رضا کے لیے کام چھوڑ کر مسجد کی طرف رجوع کرتا ہے، یا جہاں کہیں بھی وہ ہے وہاں نماز کی تیاری کرتا ہے، تو اللہ ذوالجلال اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اور قرآن میں بھی اللہ ذوالجلال سورہ طٰہٰ میں فرماتا ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ ذوالجلال فرماتا ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے خاندان کو نماز کا حکم کرو اور خود بھی اس پر کاربند رہو، یعنی نماز خود بھی قائم کرو۔ ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، لا نسألک رزقا نحن نرزقک، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق تو ہم تم کو دیں گے۔ اور آخری عاقبت، آخری انجام اللہ ذوالجلال سے ڈرنے والوں کا ہی ہے۔ تو جو شخص، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم کام چھوڑ دو، کام نہ کرو اور صرف مسجد میں بیٹھ جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے اس آیت کا کہ جب بھی نماز کا وقت ہو جائے تو اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کے لیے کہو، خود بھی نماز پڑھو، رزق ہم تم کو دیں گے، رزق کے چکر میں نماز کو مت چھوڑنا۔ اور دوسری آیت میں فرمایا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔
کہ اللہ فرماتا ہے جو لوگ ہمارے ذکر سے منہ موڑ لیتے ہیں، ہمارا ذکر نہیں کرتے، تو ہم ان کے اوپر تو میں ان کے اوپر دنیا کی معیشت کو مسلط کر دیتا ہوں۔ یعنی وہ اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ پھر ان کو فراغت ملتی نہیں ہے، اسی کام میں مشغول رہتے ہیں، یہاں تک کہ قیامت کے دن ہم ان کو اندھا اٹھائیں گے۔ تو اس طرح اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح انسان اللہ ذوالجلال کے بارے میں سوچتا ہے، اسی طرح اللہ ذوالجلال اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ اور جب بھی میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور جب میرا بندہ میرا ذکر دل میں کرتا ہے، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ، جب وہ میرا بندہ میرا ذکر دل میں کرتا ہے تو میں اس کا ذکر اپنی شان کے مطابق خاموش اور دل میں ذکر کرتا ہوں۔ وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، اور جب میرا بندہ کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے، لوگوں کے سامنے میرا ذکر کرتا ہے، تو میں اس کی بہتر محفل میں، اس کی بہتر جماعت میں، اچھی جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں، یعنی فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کرتا ہوں۔ جب میرا بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو میں اپنے بندے کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، اور جب میرا بندہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں 2 ہاتھ بڑھتا ہوں۔ اس طرح اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ ذوالجلال کے ذکر کے لیے، اللہ ذوالجلال کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اللہ ذوالجلال کے دین کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، ان کے دل میں یہ تڑپ ہوتی ہے کہ اللہ ذوالجلال کا دین غالب آئے، تو پھر اللہ ذوالجلال ان کی مدد کرتا ہے۔ اگر تھوڑے سے بھی بڑھتے ہیں اتنے سے، تو اللہ ذوالجلال اتنا ان کی طرف آتا ہے۔ اگر ایک ہاتھ بڑھتے ہیں تو 2 ہاتھ بڑھتا ہے، ان کی مدد فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب میرا بندہ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، جب میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں۔ تو میرے واجب الاحترام احباب، اللہ ذوالجلال کا ذکر کرتے رہا کریں، نماز بھی 5 وقت کی پڑھتے رہا کریں، اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا اخلاق رکھا کریں۔ اور تمہارے پاس جب کوئی مجبور آدمی آ جائے کسی مدد کے لیے، کوئی کام کرانے کے لیے، تو اس کو جھڑکا نہ کریں، خوش دلی سے اور اپنے پیشانی کو فراغ رکھ کے، کھلا رکھ کے اس کا کام کیا کریں کہ اللہ ذوالجلال آپ کی مدد فرمائے گا۔ جب کوئی شخص اس کی مخلوق کے مدد میں لگ جاتا ہے تو پھر اللہ ذوالجلال اس کی مدد کرنے لگتا ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ ذوالجلال ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں دعا کرتے ہیں، اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، صدق رسول اللہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد۔